ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الصوم ہے، یعنی روزوں کا بیان۔ روزہ کا ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے معنی ہے رکے رہنا، کسی کام کو ترک کرنا، یہ لغت کے اعتبار سے روزہ کہلاتا ہے۔ اور شریعت میں روزہ کا معنی ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا۔ اب نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد ایک شعبان المعظم سن ہجری 2 میں ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ پھر اس کی جگہ ہر مہینے 3 دن یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کے روزے فرض ہو گئے، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بجائے یعنی وہ روزے بھی منسوخ ہوئے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ تو پہلے عاشوراء کا روزہ تھا، پھر ہر مہینے کے 3 روزے تھے، اب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، باقی تمام روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو اختیار دیا گیا تھا، اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو آدھا سا گیہوں دے دے یا 1 سا جو دے دے۔ پھر بھی روزہ رکھنا بہتر تھا، لیکن رکھنا ضروری نہیں تھا۔ کچھ زمانے کے بعد میں پھر یہ جو اختیار دیا گیا تھا یہ بھی منسوخ ہو گیا اور روزہ رکھنا فی اللازم اور ضروری ہو گیا۔ مگر اس میں بھی بڑا فرق تھا، اس طرح کے دن اور رات دونوں میں روزہ ہوتا تھا۔ صرف غروب آفتاب سے نماز پڑھنے یا سونے تک کھانے پینے اور جماع کرنے کی اجازت تھی، ورنہ رات کے اندر بھی روزہ ہوتا تھا، دن میں بھی روزہ ہوتا تھا۔ اگر عشاء سے پہلے آدمی سو جاتا تو اب بھی کھانا پینا اور جماع اس کے لیے حرام ہو جاتا تھا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے مکان میں تشریف لائے، خوشبو محسوس ہوئی اور آپ کے قلب کے اندر انبساط تھا۔ اپنی زوجہ محترمہ سے آپ نے جماع کیا۔ فارغ ہونے کے بعد میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں بھی جماع کرنا، بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے، تو اپنے نفس پر ملامت فرمانے لگے، روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ سن کر کے اس محفل میں کچھ اور بھی لوگ تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور پوری رات اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہو گیا۔ اور لیکن اب بھی جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں تھیں۔ حضرت قیس بن سرما انصاری یہ روزہ سے تھے، یہ مدینہ منورہ کے باغات میں مزدوری کرتے تھے۔ شام کو کچھ کھجوریں لے کر مکان پہ آئے، اہلیہ نے کہا کہ ان کے بدلے میں کسی سے جا کر کے آٹا لے لو۔ وہ پڑوس میں آٹا بدلنے کے لیے وہ ان کی بیوی گئیں اور یہ تھکے ہارے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ جب وہ واپس آئی آٹا لے کر کے، سوتا ہوا دیکھ کر افسوس کرنے لگی کہ اب کس طرح رات گزاری جائے اور صبح کس طرح ہو۔ مگر ان کی حالت درست رہی۔ جب دوپہر ہوئے تو بے ہوش ہو گئے، کیونکہ سو گئے تھے اور پہلے سونے کے بعد میں کھانا پینا جائز نہیں تھا۔
اب آج کل تو جب افطاری کا وقت ہو گیا تو افطاری کرنے سے لے کر صبح صادق تک ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ سونے سے پہلے جو کھا لیا پی لیا بس، اس کے بعد میں روزہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔ اب یہ چونکہ سو گئے تھے تو پھر رات بھر بھوکے رہے، دن بھر تو بھوکے تھے ہی، دوپہر ہوئی تو بے ہوش ہونے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا، تب وہی نازل ہوئی اور یہ حکم دے دیا گیا کہ غروب آفتاب سے آخر شب تک کھانا پینا یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آج جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ ڈائریکٹ شروع کے اندر اس شکل کے اندر ہمارے پاس میں نہیں تھا، یہ بڑی تبدیلی ہوتے ہوتے اب جا کر کے یہ روزے کی صورت ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے سن ہجری 2 میں فرض ہوئے تھے، اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ میرے ممبر کے پاس آ جاؤ، یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب لوگ میرے ممبر کے پاس آ جاؤ۔ کہتے ہیں ہم ممبر کے پاس حاضر ہوئے، جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے پھر کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر کہا آمین۔ جب ممبر سے اترے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسی بات آپ سے سنی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جس نے رمضان کو پایا اس کی مغفرت نہ کی گئی، تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا تو اس کی بھی مغفرت نہ کی جائے، میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا جو ماں باپ کو یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کرا دیا، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر لی تو اس کی بھی مغفرت نہ کی جائے، میں نے کہا آمین۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان کسی کو مل جائے اور بندہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ کتنا بڑا محروم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو حضرت جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگوں تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا اور رات میں قیام کرنے کو نفل فرما دیا۔ جس نے اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی کی وہ اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کے مثل ہے، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا وہ اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں 70 فرض کی ادا کی مثل ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ بندہ اس مہینے میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر شخص کے پاس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرائیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجر اس کو بھی عطا ہوگا جو روزہ دار کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے، یا تھوڑے سے پانی ملے ہوئے دودھ سے روزہ افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کسی نے کسی روزہ دار کو پانی پلایا اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا جس سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن اللہ کی راہ میں جس نے روزہ رکھ لیا اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دے گا، یعنی جہنم 70 سال کی دوری پر بھی ہوگی نا تب بھی اس کی لپٹ اس کو نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا بلکہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اب اس کے بعد میں امام بخاری نے یہ باب باندھا، باب و فضل الصوم، روزے کی فضیلت کا بیان۔ یہ حدیث پاک امام بخاری روایت کر رہے ہیں
حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے یعنی ڈھال کے ذریعے آدمی دشمن کے حملے سے بچتا ہے، محفوظ رہتا ہے. اسی طرح روزہ جہنم کے عذاب سے بندے کو بچاتا ہے اور جہنم کے عذاب سے اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ فلا یرفس ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین. فرماتے ہیں کوئی شخص روزے میں فوش بات نہ کرے، نہ جہالت کی بات کرے. اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے یا اس کو گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ چاہیے کہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، مجھ سے لڑائی مت کرو. اس میں جو فرمایا گیا کہ روزے میں فوش بات نہ کرے، فوش باتیں یعنی اس طرح کی کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے جو ناپسندیدہ ہے. اور روزے کی حالت میں جہالت کی بات نہ کرے یعنی کسی کو گالی نہ دے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اور جو ہے وہ روزے کی حالت کے اندر کوئی بھی ناجائز بات کہنے یا کام کرنے سے سخت پرہیز کرے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریء المسک. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو ضرور اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسان اور حیوان کی یہ صفت ہے کہ وہ اچھی خوشبوؤں کو سونگھ کر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بدبو کو سونگھ کر اس سے دور ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سونگھنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو سونگھنے سے پاک ہے. تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اصل میں معاملہ یہ ہے، ہماری عادت ہے ہم اچھی خوشبو کو اپنے قریب کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی روزہ رکھنے والے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور آخرت میں اس کو بہترین جزا عطا فرمائے گا اور اس کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی ہوگی. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا روزہ مقبول ہے. اچھی خوشبو کو جیسے ہم لوگ قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. اب اس کے بعد میں اس حدیث پاک کے جو اخیر کے الفاظ ہیں اس کو پڑھ کر کے واقعی روح جھوم جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا. فرمایا کہ وہ اپنے کھانے اور اپنے پینے کو اور اپنے نفس کے تقاضوں کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا، نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. اب روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس حوالے سے بخاری شریف کی شرح کرنے والے شارحین حضرات نے بہت ساری باتیں بیان کی. ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ روزے کا بدلہ دے سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بدلہ تو میں ہی عطا فرماؤں گا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یعنی روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا. نماز کے اندر آپ پڑھیں گے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے نیک کام کر رہے ہیں، اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں کوئی دکھاوا ہے ہی نہیں. آدمی چپ چاپ بیٹھا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ روزے سے ہے. تو جب اس میں دکھاوا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پیاری عبادت ہے، اس کا بدلہ میں ہی عطا فرماؤں گا، یہ میرے لیے ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ بندہ روزے میں کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو یہ کھانے پینے سے بے نیاز ہونا یہ فرشتوں کی صفت ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. تو بندہ روزے کی حالت میں فرشتوں کی صفت پہ چل رہا ہے، تو اس طرح بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا روزہ میرے لیے ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ دنیا میں مختلف طریقوں سے عبادت کی جاتی ہے.
تو اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، اس کو پکارا جاتا ہے، لیکن کسی بھی دنیا کے جھوٹے معبود کے لیے بھی روزہ نہیں رکھا جاتا۔ روزہ اگر رکھا جاتا ہے تو صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی عطا فرماؤں گا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جس شخص کے اوپر بندوں کے حقوق ہوں گے تو حقوق العباد میں اس کی دوسری نیکیاں دے دی جائیں گی، یعنی قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب لے گا تو بندے کے حقوق میں اس کے تمام نیک اعمال دے دیے جائیں گے۔ کسی کا حق دبایا ہے اس کو نیکی دے دی جائے گی، کسی کو ستایا ہے اس کو نماز دے دی جائے گی، کسی کا پیسہ دبایا ہے اس کے بدلے کے اندر اس کا صدقے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ تو دوسری جو نیکیاں ہیں تو ان کے بدلے میں تو بندے کے جو ہے وہ دوسرے حقوق العباد میں بندے کی نیکیاں دے دی جائیں گی، لیکن روزہ صرف رہ جائے گا۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کے روزے کی عبادت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی۔ روزہ جو ہے وہ قیامت کے دن بندے کا بچا ہوا رہے گا، ورنہ حق والے جو ہے ساری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا روزہ میرے لیے رکھا تھا، یہ کسی کو نہیں ملے گا، اس کا ثواب میں اس بندے کو عطا فرماؤں گا، اور یہی روزہ بندے کو جنت کے اندر لے کر کے چلا جائے گا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میں روزے کی جزا کسی تعین کے بغیر بہت زیادہ دوں گا، یعنی فلاں نیکی کا یہ ثواب، فلاں نیکی کا یہ ثواب، فلاں نیکی کا یہ ثواب۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، کتنا ثواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ثواب بے حساب ہے، کیونکہ میرے لیے رکھا اس کا بے حساب ثواب میں عطا فرماؤں گا۔ تو روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ میں ہی عطا فرماؤں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ روزے کا عمل ظاہر نہیں ہے کہ کرامن کاتبین اس کو لکھ سکیں، کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ تو روزہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو کون اس کا اجر دے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ میرے لیے تو اس کا بدلہ میں ہی عطا فرماؤں گا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ روزہ میرے لیے، یعنی روزہ مجھے تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ میرے نزدیک تمام عبادتوں پر مقدم ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، یہاں ایک الگ جہت سے فرمایا گیا، جیسا کہ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا کہ مجھے ایسی چیز کا حکم دیں جس پر میں آپ کی طرف سے عمل کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم روزہ رکھو، کیونکہ روزے کی طرح کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی روزے کی مثل نہیں ہے۔ تو یہ ایسی عظیم عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک دوسری روایت نقل فرمائی، باب الریان للصائمین، روزہ دار کے لیے جنت کا دروازہ۔ یہ حدیث پاک حضرت سہل سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابن، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، لا يدخل احد غیرہم یقال این الصائمون، تو روزے دار کے سوا کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا، قیامت کے دن کہا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزے والے اس دروازے میں داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے، یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر ان کے علاوہ کوئی بھی ان میں نہیں جائے گا۔ یہ باب الریان، یہ وہ دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک باب الصلاۃ ہے جس سے نمازی داخل ہوں گے، جو لوگ فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے نوافل بھی پڑھتے تھے۔ ایک جنت کا دروازہ باب الجہاد ہے، جس سے جہاد کرنے والے داخل ہوں گے۔ باب الصدقہ ہے، صدقہ دینے والے داخل ہوں گے۔ ایسے ہی جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب محمد، اس کو باب رحمہ کہتے ہیں، اور اسی کا نام باب التوبہ بھی ہے۔ جب سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے، جب سورج پچھم سے نکلے گا تب جا کر کے یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر قیامت تک نہیں کھولا جائے گا۔ باقی سارے جو ابواب ہیں، دروازے ہیں، نیک اعمال پر تقسیم کیے جائیں گے۔ ایسے باب الزکوٰۃ ہے۔ ایک دروازہ ہے باب الکاظمین الغیظ، غصہ پینے والوں کا دروازہ۔
یعنی جو بندہ جو ہے وہ قابو ہونے کے بعد بھی غصہ پی جائے اور معاف کر دے، اللہ ان کو اس دروازے سے داخل کرے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے باب الضحیٰ، جب قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی ندا دے گا، کہاں ہیں جو ہمیشہ چاش کی نماز پڑھتے تھے، یہ تمہارا دروازہ ہے، جاؤ باب الضحیٰ سے سب اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس نے بیان کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ باب الفرح، اس دروازے سے معلوم ہے کون جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہوں گے، بچوں کو جو راضی کرتے ہیں، بچوں کا دل خوش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے جنت میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے کبھی کسی زیادتی کو معاف کیا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ میں درگزر سے کام لیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے جنت کے تو 8 ہی دروازے ہیں اور یہ بہت سارے دروازوں کے نام آ گئے، تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے یہ جتنے بھی دروازے ہیں ان بڑے 8 دروازوں میں داخل ہیں جن کی 2 چوکھٹوں کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے، یعنی ان جنت کے 8 دروازوں میں یہ سارے دروازے آ گئے۔ اچھا ایک بڑی پیاری حدیث یہاں پہ امام بخاری نے بیان فرمائی، جو دروازہ ہے باب الریان یہ روزے داروں کے لیے ہے۔ تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچہ کرے گا اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے اللہ کے بندے ھذا خیر، یہ خیر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، تو جو نمازی ہے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو مجاہد ہوگا وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزہ دار ہوگا وہ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو صدقہ دینے والے ہیں وہ باب الصدقہ سے بلائے جائیں گے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر بول اٹھے، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اگر کسی کو ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلایا جائے گا وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ہاں مجھے امید ابو بکر تم ایسے ہی ہوں گے کہ قیامت کے دن تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور تمام دروازوں سے تمہیں آواز دی جائے گی۔ تو ایک بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ مومن کو اس کی عزت افزائی کے لیے ان دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جیسے بندہ صدقہ بھی دے رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا دو آدھا آدھا دونوں سے جائے گا؟ کیا دروازہ تو ایک ہی دروازے سے بندہ داخل ہوگا۔ یہ جو کہا گیا کہ ادھر بھی بلایا جائے گا، ادھر بھی بلایا جائے گا، ادھر بھی بلایا جائے گا، مطلب یہ ہے اس کی عزت کے لیے، عزت افزائی کے لیے ایسا کیا جائے گا، ورنہ بندے کا جو داخلہ ہوگا وہ جنت کے ایک ہی دروازے سے ہوگا۔ تو جو نمازیوں میں سے ہوگا وہ باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے، قیامت کے دن سب ایک ایک دروازے سے بلائے جائیں گے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام دروازوں سے بلا کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں ماہ رمضان کی بہاروں سے مولا ہماری روحوں کو مولا منور فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے مولا تجلیات اور انوار سے مولا ہماری جانوں کو سیراب فرما دے۔ العالمین ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے مولا ہمارے نفسوں کو پاکیزہ فرما دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کی مولا اترنے والی اپنی خاص رحمتوں سے مولا ہمیں حصہ نصیب فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.